بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کی صورتحال پر OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس، کس رہنما نے کیا کہا؟ سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ممالک نے غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہفتے کو عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان، پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، قطر کے امیر تمیم احمد الثانی اور شام کے صدر بشار الاسد سمیت درجنوں ملکوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی بھائیوں پر حملوں کو مسترد اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں انسانی المیہ کا سامنا ہے جو سلامتی کونسل کی ناکامی کا ثبوت ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی عالمی برادری کی ناکامی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد غزہ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر عرب لیگ اور OIC کا الگ الگ اجلاس ہونا تھا، تاہم سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ہفتے کو جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ OIC اور عرب لیگ کے ساتھ مشاورت کے بعد ہفتے کو غزہ کی صورتحال پر غیر معمولی مشترکہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق غزہ کی پٹی میں رونما ہونے والے حالات کی وجہ ایک متفقہ اتفاق رائے سے ایک اجتماعی موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاض میں مشترکہ اجلاس کے دوران فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اپنے خطاب میں کہا کہ فلسطینیوں کو نسل کش جنگ کا سامنا ہے۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جارحیت کو روکے۔ ریاض میں اجلاس کے دوران ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے پر فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی تعریف کی اور مسلم ملکوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل پر تیل اور مصنوعات کی پابندی عائد کریں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، ہمیں مزاحمت کرنے پر حماس کے ہاتھ چومنا چاہیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے مستقل حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غزہ میں چند گھنٹوں کی جنگ بندی نہیں بلکہ مستقل جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ قطر کے امیر نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ثالثی کر رہا ہے اور امید ہے کہ جلد انسانی بنیاد پر جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کب تک اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین سے بالا سمجھتے ہوئے برتاؤ کرے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کے الجیریا کے مطالبے پر منقسم تھے۔ رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کئی عرب ملکوں خصوصاً اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے ملکوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت سے بات چیت جاری رکھنے کے دروازے کو کھولا رکھا جائے۔